بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے گھر کا رزق دروازے تک آتے آتے واپس کیوں پلٹ جاتا ہے؟ کیا کبھی غور کیا کہ دن بھر کی محنت کے باوجود ہاتھ خالی کیوں رہتے ہیں؟ کیا کبھی محسوس کیا کہ جیسے گھر میں برکت داخل ہونے سے پہلے ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے؟ تو سن لیجئے، کچھ ایسے کام ہیں جو اگر صبح آنکھ کھلتے ہی نہ کیے جائیں تو انسان صرف رزق سے نہیں بلکہ سکون، عزت اور راحت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ صبح کی خاموشی میں کچھ آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے دروازے کے آس پاس کچھ بے زبان مخلوق منتظر ہوتی ہے، اور جو ان کی بھوک کو نظر انداز کر دے، قدرت اس کی جھولی کو بھرے ہونے کے باوجود خالی کر دیتی ہے۔ یہ ایک آزمودہ راز ہے، غیبی نظام کا حصہ ہے، اور جو اسے نظر انداز کرتا ہے اکثر خود کو بے بسی کی دلدل میں گرا ہوا پاتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 5 بے زبان مخلوقات کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اگر صبح کے وقت دانہ نہ دیا جائے تو اللہ کی رحمت آپ کے دروازے پر رکتی نہیں بلکہ واپس پلٹ جاتی ہے۔ جو شخص روزانہ ان جانوروں کی فریاد کو سننے سے انکار کر دے، وہ نہ صرف زمین پر رزق کو کھو دیتا ہے بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی رحمت کے دروازے بھی اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی غفلت نہیں بلکہ ایک خطرناک نافرمانی ہے جس کا انجام غربت، بیماری، جھگڑے اور بے سکونی کی شکل میں نکلتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بے زبانوں کی بھوک پر خاموش رہتا ہے اس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص ان جانوروں کے حصے کا نوالا روک لیتا ہے، قدرت اس کے نوالے میں ایسی بے برکتی ڈالتی ہے کہ وہ کھاتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، کماتا ہے مگر جمع نہیں کر پاتا، جیتا ہے مگر زندگی میں مزہ نہیں پاتا۔ پہلی مخلوق ہے پرندے، وہی پرندے جو صبح کے وقت آپ کے صحن، چھت یا درخت کی شاخ پر بیٹھ کر آپ کے دروازے کی طرف نظریں لگائے آپ کی سعادت کے منتظر ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زمین پر بسنے والے ہر جاندار پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جس گھر کے صحن میں پرندے دانہ چگتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اور جہاں ان کی آوازیں ختم ہو جائیں وہاں صرف خاموشی نہیں بلکہ بے برکتی، جھگڑے، بیماری اور قرضوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ سوچئے، وہ پرندہ جو صبح سردی میں کانپتا ہوا آپ کی چھت پر بیٹھا ہو، اگر آپ کے دروازے پر امید لے کر آئے اور آپ اسے خالی لوٹا دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ خاموش رہے گا؟ نہیں۔ دوسری مخلوق ہے بلی۔ بلی جب دروازے پر آتی ہے تو صرف بھوک نہیں بلکہ آپ کے رزق یا آزمائش لے کر آتی ہے۔ جو عورت، جو ماں، جو گھر والی محبت سے بلی کو کچھ کھانے کو دے دیتی ہے، وہ نوالا زمین پر نہیں گرتا بلکہ آسمان پر شمار ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس گھر سے بلی کو بھوکا لوٹایا جاتا ہے وہاں کی چھت تو سلامت رہتی ہے مگر اس کے نیچے رہنے والوں کی قسمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ بلی کی خوشی میں جو سکون ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ تیسری مخلوق کتا، جسے اکثر ناپاک، منحوس یا دھتکارے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کو اللہ نے اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ یاد رکھیں، جو زمین پر مخلوق پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔ چوتھی مخلوق گائے، بکری، اونٹ، بھینس، جو کسی وقت آپ کے لیے دودھ، گوشت اور لباس کا ذریعہ بنتے ہیں، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں یا کام کی نہیں رہتی تو ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس نے آپ کے بچوں کو دودھ پلایا، اگر آپ اسے بھوکا رکھیں گے تو کیا آپ کے بچوں کا رزق کھل جائے گا؟ پانچویں مخلوق زخمی، بیمار، معذور جانور جیسے لنگڑا کتا، اندھی بلی، زخمی پرندہ یا کسی بوڑھے گدھے کی کراہتی سانس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اصل امتحان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر زندہ دل رکھنے والی چیز پر صدقہ ہے۔ اگر آپ ایک زخمی جانور کو ایک ٹکڑا روٹی دے دیں تو وہ دعا رب کے دربار میں ایسی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ کا برسوں سے بد نصیب کھل جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نرم، نگاہوں کو باحیا اور ہاتھوں کو سخی بنا دے۔
ہمارے گھروں سے بے برکتی، نحوست اور محرومی کو دور فرما دے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کی رضا، نبی کی شفاعت اور دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ اگر آج کا بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید روحانی سبق آموز بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔